میں نے بہت لوگوں کو خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے میں نے یہ دیکھا ہے، اور بہت تجربہ، بارہا تجربہ اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات اور تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے۔ آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو۔ بالکل ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے۔ لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا۔ اب تسبیح خانے میں آنے کے بعد عید پڑھتا ہوں۔ اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا اور بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے۔ میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت۔ بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیں۔ فجر کے 1 گھنٹے کے بعد کیا؟ اشراق کے نفل، ٹھیک، اور اشراق سے 1 گھنٹے کے بعد چاشت کے نفل۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کم از کم 4 نفل ہوتے ہیں۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار۔ اب چاشت کی ایک رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل هو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں۔ یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح، 1 بار قل هو اللہ۔